حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا بھی فرمائے نا، اس پہ بندہ غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں بھی کیسے کیسے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلندیاں رکھی ہوئی ہیں۔ پیدائش کا دن، پیر کا دن، اب پیر کا جو دن ہے اس کو کوئی خاص اہمیت جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر حاصل نہیں تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر خاص کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ وہ جمعے کا دن وہاں پر مشہور تھا، عروبہ اس کو بولتے تھے، وہ ایک بڑا دن شمار ہوتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حرمت والے مہینوں میں پیدا نہیں کیا، رجب کے اندر، محرم کے اندر، ذی قعدہ میں، ذی الحج کے اندر پیدا نہیں کیا کہ وہ حرمت والے مہینے تھے، بلکہ ربیع الاول کے اندر پیدا کیا، ربیع النور کے اندر پیدا کیا، تو وہ کوئی اتنا مشہور مہینہ نہیں تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے اندر یا بیت المقدس کے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 تاریخ کو پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ رہائش جو ہے وہ مکہ میں نہیں رہی، بلکہ آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ تو ان تمام باتوں کے ضمن میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن پیدا کیے جاتے ہیں، جمعہ کے دن پیدا کیے جاتے، تو کوئی کہتا کہ جمعے کے دن پیدا ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جمعے کے دن پیدا ہوئے، تو فرمائے نہیں، جمعہ کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت نہیں دے گا، بلکہ اب پیر کے دن کو فضیلت اس لیے حاصل ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ رجب میں پیدا ہوتے، آپ رمضان میں پیدا ہوتے، آپ محرم میں پیدا ہوتے، تو کوئی کہتا کہ حرمت والے مہینے میں پیدا ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حرمت والے مہینے میں پیدا ہوئے۔ فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ربیع النور میں پیدا کیا گیا۔ اب ربیع النور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ربیع النور برکتوں والا مہینہ ہو گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں پیدا ہوتے تو کوئی کہتا بیت المقدس میں پیدا ہوئے، حضور کی شان ہے۔ فرمایا نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ جو اس وقت صحرا تھا، ایک ریگستان تھا، اس میں پیدا فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ مکہ مکرمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شان و عظمت عطا ہو گئی۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا مدینہ منورہ چلے جائیں، تاکہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئیں تو فقط آپ کی زیارت کے لیے آئیں، ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے آئیں اس ضمن میں آپ کی زیارت ہو جائے، نہیں، بلکہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ سفر کر کے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا، یہ بھی کمال ہے کہ مدینہ منورہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب اس وقت اس کا مطلب بیماریوں والی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں جانے کا حکم ہوا، یہ حکم نہیں ہوا کہ اب ملک شام چلے جائیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ برکت والے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گا، چلو برکت والے مقام پہ چلتے، نہیں، بلکہ مدینہ منورہ جائیے کہ جہاں ابھی بیماریاں ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جائیں گے تو مکے سے زیادہ اس کے اندر برکتیں آ جائیں گی۔ یعنی ہر چیز کو جو رفعت حاصل ہوئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے سوا کسی اور سے رفعت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدن بمقالتی، میں اپنے کلام کے ذریعے، اپنے قصیدے کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نہیں کرتا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، ہاں میں تو اپنے مقالے کو، اپنی نعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے چمکا دیتا ہوں، یعنی نعت بیان کرتا ہوں تو میری نعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے چمک جاتی ہے۔ تو جو رفعت حاصل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی، کسی اور کی طرف سے حاصل نہیں ہوئی۔